اللہ آپ کے دل میں کسی چیز کی اتنی چاہت کیوں پیدا کر دیتا ہے اور چاہ کے بھی دل سے کبھی نہ نکلے؟ آپ بے بس ہونا شروع ہو جائیں، ہر دعا ہر تہجد میں مانگنا شروع کر دیں۔ اللہ مانگنے کی توفیق بہت کم لوگوں کو دیتا ہے، بہت کم لوگوں میں تڑپ پیدا کر دیتا ہے سچی والی۔ اگر ایسا ہے تو بس مانگتے رہو، وہ نوازنا چاہتا ہے آپ کو، آپ کا مانگنا اسے پسند آ گیا ہے۔ پریشان مت ہو، ڈرو مت، اللہ کہتا ہے میں تمہارے ساتھ ہوں، وہ سب کچھ دیکھتا اور سنتا ہے، وہ تمہارے ہر ایک پوشیدہ راز سے واقف ہے۔ وہ صرف چاہتا ہے کہ میرا بندہ بات کرے۔ امید مت ہارے، وہ رحیم ہے، معاف کرتا ہے۔ اور یاد رکھیں، دلوں کا سکون صرف رب کو یاد کرنے میں ہے۔ میں ہمیشہ بہت شکر کرتی ہوں کہ میرے پاس بات کرنے کو اللہ ہوتا ہے۔ میں جب بھی پریشان ہوتی ہوں اس کے پاس چلی جاتی ہوں، اس کے سامنے رو لینا۔ وہ تو کبھی نہیں کہتا کہ تم بہت روتی ہو، وہ سب جانتا ہوتا ہے کہ کیا چیز مجھے بے انتہا پیاری ہے، کیا چیز تنگ کرتی ہے، میرا دل کیا چاہتا ہے، مجھے کس چیز کا دکھ ہے۔ بس وہ سکون دیتا ہے، میں ہوں نا۔ آزمائش کے لیے کچھ خاص لوگوں کو چن لیا جاتا ہے، وہ خاص لوگ جو اللہ کو بے حد پیارے ہوں، جنہیں وہ دعا کرنے کی توفیق دے، جنہیں وہ ان کی پیاری چیز سے نوازتا ہے اور اپنے قریب سے قریب تر کرتا ہے۔ اللہ جن لوگوں کو دعا کرنے کی توفیق بخشتا ہے، پھر انہیں وہ نوازتا بھی ہے ان کی سوچ سے کہیں زیادہ۔ محبت کر تو بہت سے لوگ لیتے ہیں، مگر محبت کے دعوے کرنا بہت الگ ہے۔ اصل امتحان نبھانا ہوتا ہے، ہر آزمائش سے گزرنا ہوتا ہے، جہاں لاکھوں چیزوں کا سوچنا ہوتا ہے۔ کچھ محبتیں تکمیل کو پہنچ جاتی ہیں، مگر کچھ راستے میں دم توڑ دیتی ہیں۔ لیکن محبت جب دم توڑ جائے تو انسان بھی دم توڑ دیتا ہے۔ مجھے اس محبت سے، اس پیار کا دکھ نہیں ہوتا جو میں لوگوں کو دوں، مجھے بدلے میں کسی سے کوئی امید نہیں ہے۔ مجھے اچھا لگتا ہے کسی سے بے لوث محبت کرنا۔ میں نے اس دنیا سے سیکھا ہے کہ بہت کم لوگ قدر کرتے ہیں، مگر جو لوگ قدر نہ کرے ان کی بد نصیبی ہے۔ میں نے ان کو بہت پچھتاتے دیکھا ہے۔ اس انسان کو مت کھوئیں جو ہر بات کو بھلا کر آپ کا سوچے۔ تیرے معجزوں کے انتظار میں ہوں، جہاں کوئی اور نہیں وہاں تو ہے۔ کیسے نا امید ہو جائیں، کیسے سب چھوڑ دیں، ہر مشکل میں تجھے پایا ہے اللہ، جو دلوں کا مرہم ہر چیز پر قادر ہے، جو معجزات کرتا ہے۔ دعا کریں، یقین رکھیں، اللہ اپنے بندوں کے ساتھ ناانصافی نہیں کرتا۔ معجزات انتظار کے بعد ہوتے ہیں۔ کچھ خاص لوگوں کو ہی سجدوں کی اتنی توفیق ملتی ہے، کچھ خاص لوگوں کو ہی اللہ اپنے قریب تر رکھتا ہے۔ وہ اللہ جن کو اتنا آزماتا ہے، وہ ہر چیز میں اس سے پکارتے ہیں، اس پر کامل یقین رکھتے ہیں۔ وہ جن کا دل اللہ نے اتنا نرم بنایا ہوتا ہے۔ تمہیں لگتا ہے کبھی اللہ اپنے بندوں کے ساتھ کبھی غلط نہیں کرتا۔ جو لوٹ آئے وہ آپ کا، جو نہ لوٹے وہ تھا ہی نہیں۔ خوش نصیب ہیں اگر کوئی بے حد چاہے آپ کو، کتنی دنوں بعد بھی لوٹیں تو آپ کے لیے ہوں۔ وہ آپ کی پریشانی نہ برداشت کر سکتا ہو، وہ ہر چیز پوری کرنا چاہتا ہو۔ محبت بے لوث ہوتی ہے، نبھانے والے نبھا جاتے ہیں، ان کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں ہوتا۔ کیا اللہ نے تمہیں نوازنے سے انکار کیا ہے؟ اس نے کبھی یہ کہا کہ جو خواہش تمہارے دل میں ہے وہ میں کبھی تمہیں نہیں دوں گا؟ نہیں نا، تو پھر مایوس کیوں؟ اپنے اللہ پر یقین رکھنا، وہ صبر کو آزماتا ہے۔ دعائیں تقدیر بدل دیتی ہیں، مگر کچھ دعائیں وقت لیتی ہیں۔ اللہ نے تمہیں نوازنے کے لیے وقت مقرر کیا ہے، تو مت خود سے کبھی سوچو کہ وہ دے گا کہ نہیں۔ بار بار دل کا ایک ہی بات پر آ کے رک رہا ہے، بے چینی ہے، بے بس محسوس کر رہے ہو۔ اللہ آپ کی ہر حال سے واقف ہے۔ اپنے بندے کو اتنا تڑپتے ہوئے وہ کیسے چھوڑ سکتا ہے بھلا؟ جو اتنی معجزات کرتا ہے تو کیا یہ اس کے لیے ناممکن ہے؟ کبھی نہیں۔ بس اپنے رب پر بھروسہ رکھیں، منزل خود ملے گی۔ ہاں، وہ مجھے بے انتہا توڑتا ہے، مجھے ہر موڑ پر آزماتا ہے، مجھے میری پسندیدہ چیزوں کے ذریعے ہی آزماتا ہے۔ کبھی کبھی شاید میں اس آزمائش میں بے بس ہونا شروع ہو جاتی ہوں، روتی ہوں، خود کو خالی محسوس کرتی ہوں، مگر پھر وہ وہی اللہ ہے جو ایک دم سمیٹ لیتا ہے۔ وہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہمیں خود سے دور نہیں کرنا چاہتا۔ اور اگر سچ پہ ہیں تو کبھی پریشان مت ہو، اللہ آپ کے ساتھ ہے۔ وہ دل کے ہر راز ہر بات سے واقف ہے، دنیا ساری بھی خلاف ہو جائے
دنیا ساری بھی خلاف ہو جائے مگر اللہ اگر آپ کے ساتھ ہے تو آپ کو کچھ بھی نہیں ہونے دے گا۔ وہ دنیا کا مالک ہے، وہ دنیا کا مالک ہے، وہ ہر بات بہت بہتر جانتا ہے، دنیا کا کوئی راز اس سے پوشیدہ نہیں۔ اور کیا یہ نہیں سنا، وہ رب جس سے چاہتا ہے عزت دیتا ہے، تو مٹی سے بنے انسان کی کچھ جرت نہیں۔ غمگین نہ ہو، غمگین نہ ہو، اللہ واقف ہے ہر درد ہر دکھ تمہاری ہر تکلیف سے۔ زندگی میں غم نہ ہوں گے تو خوشیاں کیسے آئیں گی؟ تمہیں نہیں لگتا تمہارا ہر غم اللہ کے قریب کر رہا ہے تمہیں؟ وقت مشکل ہے پر ہر مشکل کے بعد آسانی ہے۔ اللہ سب جانتا ہے، اللہ سب جانتا ہے، بس تم مانگنا اور امید رکھنا، وہ مانگے بغیر بھی دے سکتا ہے، مگر ایسے اس کے ساتھ رابطہ کیسے قائم رہے گا؟ کچھ منزلیں تب ملتی ہیں جب یقین کامل ہو۔ جانتے ہو یقین کامل کیا ہے؟ جب کوئی شک نہ ہو، جہاں شاید کا لفظ نہ ہو، جہاں دل میں ذرا سا بھی شک ہچکچاہٹ نہ آئے، جہاں شاید نا امید ہو، وہ یقین کامل نہیں۔ ہم جب اس پر کچھ چھوڑ دیں تو پھر شک کی کوئی گنجائش تو بنتی ہی نہیں۔ مانگیے ضرور دے گا، وہ اس جہاں کا مالک ہے، اس کے لیے ہر چیز ممکن ہے۔ آپ اس کے لیے روتے ہیں جو چلا گیا ہے۔ اللہ کا وعدہ ہے، اللہ کا وعدہ ہے، جو چیز تمہارے لیے ہے صرف ہمیشہ تمہاری رہے گی۔ اگر کچھ نہ ملے تو وعدہ ہے اس سے بہترین ہے۔ میرے پاس تم صبر تو کرو، میں جو اس جہاں کا مالک ہوں، ہر چیز سے واقف ہوں، تو تمہارے دل کی بھی ہر خواہش جانتا ہوں۔ میں نے کن کو فیکن ہوتے دیکھا ہے، میں نے لوگوں کی خواہشات کو پورا ہوتے دیکھا ہے، ناممکن کو ممکن میں بدلتے دیکھا ہے۔ ناممکن شاید ہم سمجھتے ہیں، پر اللہ جو اتنی معجزات دکھاتا ہے ہمیں، وہ ایک چھوٹی سی خواہش نہیں پوری کر سکتا کیا؟ سب ممکن ہے، سب ممکن ہے، پر نیت اتنی صاف اور اتنا کامل یقین ہو بس۔ ہر چیز کا ایک وقت مقرر ہے نا، اسی لیے اللہ دیتا ہے بعد میں۔ جو چیز اللہ کے حوالے کر دی جائے نا، پھر اطمینان رکھیں، صبر رکھیں تھوڑا۔ ناممکن ممکن میں بدل جاتا ہے، اللہ وسیلے بناتا ہے۔ اللہ جانتا ہے میرے بندے کے دل میں کتنی تڑپ ہے، مجھ سے مانگنے آتا ہے، کتنی آس امید ہے مجھ سے، تو وہ کیسے نہیں دے گا؟ بس صبر رکھیں، بس صبر یقین انتظار کرنا مشکل ترین کام ہے، مگر میرے اللہ کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں۔ کہتے ہیں نا تم چاہ بھی نہیں سکتے اگر وہ نہ چاہے۔ اس بات سے اندازہ نہیں ہوتا کہ اللہ کی مرضی کے علاوہ وہ کبھی کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ وہ اللہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، وہ سب جانتا ہے، وہ جانتا ہے میرے بندے کی چاہ کیا ہے۔ مگر اللہ نہ دینا چاہے تو ہم جتنی زبردستی کیوں نہ کر لیں، کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ اگر اللہ آپ کو کسی سے دور کر دیتا ہے نا، وہ کبھی آپ کا تھا ہی نہیں، وہ کبھی بھی مخلص نہیں تھا۔ اللہ کبھی اپنے ایک مخلص بندے کو منافق کے ساتھ نہیں چھوڑتا، یا اگر کوئی چھوڑ جاتا ہے تو اس کی محبت، اسٹیٹس، ہر چیز کا معیار شاید بدل جاتا ہے۔ شروع میں انسان شاید بہت تڑپتا ہے، صبر ہر چیز پر آ جاتا ہے وقت کے ساتھ ساتھ، مگر فیصلہ آپ کا ہوتا ہے کہ صبر کر کے اللہ کی طرف جانا ہے یا نہیں، یا اپنی زندگی برباد کر دینی ہے۔ محبت کو زندہ رکھیں مگر زندگی کا غم نہ بنانا۔ مگر منزل نہ مل سکے تو راستہ آپ کو چننا پڑتا ہے۔ وہی اللہ ہے جو زمین و آسمان کی ہر پوشیدہ بات سے واقف ہے، وہ تمہارے دل کی ہر ایک خواہش سے واقف ہے، وہ سب جانتا ہے۔ کسی قصے کو مکمل کرنا تو وہ کہتا ہے ہو جا، اور وہ ہو جاتا ہے۔ اپنے رب کی نعمتوں سے نا امید نہ ہو، اس کی رضا میں راضی رہو اور مانگتے رہو، وہ خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا۔ ہم کبھی کبھی کیوں شکوہ کرتے ہیں ہمیں وہ نہیں ملا؟ آپ نے آخری دم تک کوشش کی، آپ نے سچے دل سے اس چیز کو پانے کی خواہش کی۔ مت کیا کریں یوں، جب آپ نے سچے دل سے کبھی اس کو اللہ سے مانگا ہی نہیں۔ اللہ اپنے بندے کی نیت دیکھتا ہے، اس کا جذبہ، اس کی سچائی دیکھتا ہے۔ اللہ کبھی اس چیز کو آپ کا نہیں کرتا جس کو آپ پانے کے لیے سچے نہ ہو۔ وہ رب آزماتا ہے تو نوازتا بھی ہے، اور توڑتا ہے تو جوڑتا بھی ہے۔ دنیا کی محبت کو ختم کرے گا تو اپنی محبت دے گا، ہر غم سے آغاز کرے گا تو تمہیں سکون دے گا۔ وہ تو کہتا ہے دنیا کی زندگی، خواہشات سب دھوکہ ہے، ہر رشتہ، ہر چیز ایک سیراب ہے، مگر تمہارے رب کی محبت لامحدود ہے۔ جتنا ٹوٹتے ہو اتنی شدت سے پکارو اور میں تمہیں اتنا نواز دوں گا کہ تم خوش ہو جاؤ گے۔ تھکاتا ہے وہ انسان کو ان دنیا کے رشتوں سے۔ کچھ لوگ اس دنیا کے لیے نہیں ہوتے، دنیا نہیں ہوتی ان کے لیے۔ ہاں توڑتا ہے اللہ ان کو، پر جن کو آزمائے اللہ وہ تو خاص ہوتے ہیں۔
اللہ انہیں ہمیشہ اپنے قریب رکھنا چاہتا ہے، ہمیشہ۔ دنیا کے دکھ شاید ایک تسلی پر انسان برداشت کر لیتا ہے کہ اس کا رب تو اس کے ساتھ ہے، اس سے کتنی محبت کرتا ہے۔ جو لوگ اپنے رب پر پورا بھروسہ رکھتے ہیں ان کا رب ان کو مایوس نہیں کرتا، اور کچھ لوگ تو صرف اپنی خواہشات کے لیے روتے ہیں۔ اللہ ہدایت والوں کو اور پرسکون ہدایت یافتہ بناتا ہے۔ کچھ لوگ سب کچھ سنتے ہیں لیکن ان کی دلوں پر کچھ اثر نہیں ہوتا۔ وہ رب دعائیں سنتا ہے، وہ رب دعائیں سنتا ہے۔ جو لوگ اس پر بھروسہ اور صبر اس کی عبادت کرتے ہیں ان کے لیے جنت ہے، اور وہ ایسے لوگوں کو زیادہ نوازتا ہے۔ اگر انسان کو نعمت دے کے لے لی جائے تو وہ مایوس اور نا امید ہو جاتا ہے، نا شکرہ ہو جاتا ہے، اور اگر نواز دیا جاتا ہے تو اسے لگتا ہے کہ کوئی آزمائش اب نہیں آئے گی۔ انسان ہے ہی صرف خوشی میں خوش ہونے والا۔ اللہ نوازتا ہے صبر کرنے والوں کو، وہ سب دیکھ رہا ہے۔ کچھ چیزیں دنیا کی حقیقت یاد دلاتی ہے کہ اس دنیا کی حقیقت کیا ہے، مگر یہ سب ان لوگوں کے لیے ہے جو اللہ سے ڈرتے ہیں، اور ظالم لوگوں کو اللہ ہدایت نہیں دیتا۔ سچے دل سے نکلی ہوئی دعا اللہ کے ساتھ آسمان تک جاتی ہے۔ پتہ ہے شاید ہمیں دعا مانگنا نہیں آتی، یا ہمارا ایمان اس قدر مضبوط نہیں ہے۔ دعا معجزوں تک لے کے جاتی ہے، اور پتہ ہے معجزے ہوتے ہیں جب تک آپ اگر مگر اور کاش میں ہیں، آپ کا ایمان کامل نہیں ہے۔ اگر کچھ چیزیں بدلنی نہ ہوتی یا دعائیں قبول نہ ہوتی تو دعائیں مانگنے کا حکم ہی کیوں دیتا؟ اور وہ جو نیک اعمال اور اپنے اللہ پر پختہ یقین رکھتے ہیں ان کے لیے نیک بیویاں ہیں جو ہمیشہ بہشت میں ان کے ساتھ رہیں گی۔ غلطیاں ہر انسان سے ہوتی ہیں، پر غلطی کر کے انسان توبہ نہ کرے یا توبہ کر کے پھر غلط راستے پر چل دے۔ کچھ لوگ جو دنیا پہ برائی پھیلاتے ہیں نا، اللہ ان کو ہدایت نہیں دیتا۔ اللہ نوازتا ہے، پر اللہ پر یقین اور اس کا ڈر ضرور ہو۔